وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ اپنے 20ویں پارے کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ 21واں پارہ جو ہے وہ میں جا کے اپنے گھر ہیوسٹن میں کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت کا سفر رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم اس 20ویں پارے میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا سیکھیں گے، اور ہمارا مین ٹاپک جو اس پارے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس پہ پریشانی آتی ہے، تو اس وقت اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگنی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو قصے ہم پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا کہ کس طرح سے وہ تو ایک بادشاہ کے گھر، فرعون کے گھر پہ بڑے ہوئے تھے نا، اور عیش و عشرت سے بڑے ہوئے تھے، اور ان سے جب قتل خطا ہوتی ہے تو کس طرح سے بے سر و سامان وہ گھر سے کوئی تیاری کر کے تو نہیں نکلے تھے، اور کیسے وہ مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور راستے کا آپ سوچیں کہ کچھ کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کر کے وہ مدین جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب وہ 2 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی وہ ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے، اور کس طرح سے وہ جس وقت بے چین ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی دعائیں پوری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب واقعہ پڑھا تھا کہ جب ان میں پریشانی آتی تھی، وہ اسپیشلی جب ہم نے طائف کا واقعہ پڑھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے مشکل ترین وہ وقت تھا، تو کس طرح سے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا کہ جب وہ مشکل سے مشکل حالات میں آتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان کیسے ہوتا ہے، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے وسیلے ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جب کبھی ایسی بیماری اللہ نہ کرے کسی پہ آ جائے، کوئی ایسی مشکل وقت آتا ہے نا کہ جب ڈاکٹرز انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اب تھوڑا سا وقت ہے، اب آپ گھر لے جائیں، اور کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے نا، پھر اس کے بعد اتنا برا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ جو بھی امید دلاتا ہے نا بندہ، پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہیں امتحان میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس پارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 20 پارے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے کہ امن خلق السماوات والارض، کہ بھلا کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور برسایا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس سے باغات رونق والے، نہ تھا یہ تمہارے بس میں کہ تم اگاتے ان کے درختوں کو، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، بلکہ یہ لوگ رستے سے ہٹ رہے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرارگاہ، اور بنائی اس کے بیچ نہریں، اور بنائی اس کے لیے پہاڑ، اور بنائی 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا کون قبول کرتا ہے بے قرار کی التجا۔ بہت پیاری دعا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ دیکھیے اس دعا پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے بھلا جو بے قرار کی التجا سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے کس کو، اس کو، دعاہو، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ پکارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو اس وقت وہ کسی پیر کے پاس، کسی قبر والے کے پاس یا کسی کے پاس جا کے اپنی حاجت پوری کرانے کی کوشش کرے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مضطر دل ہے نا، اس کی دعا اس وقت کون پوری کرتا ہے؟ جب وہ دعا کرتا ہے اس سے، وہی ہے جو اس کی دعا پوری کرتا ہے۔ جب وہ پکارتا ہے اس کو، وہ دور کرتا ہے تکلیف کو اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین میں، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ بہت کم ہے جو تم میں سے اس
इस बात को समझते हैं। भला कौन है जो रास्ता दिखाता है तुम्हें अंधेरों में खुश्की और समंदर के, और कौन भेजता है हवाओं को खुशखबरी बनाकर आगे अपनी रहमत के। तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा? बहुत बुलंद है अल्लाह इससे जो तुम शिर्क करते हो। भला कौन है जो इब्तदा करता है खल्क की, फिर इसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से। तो क्या है कोई माबूद अल्लाह के सिवा? कह दो कि पेश करो अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि नहीं जानता जो कुछ भी आसमान और जमीन में है गायब उसके सिवाय अल्लाह के, और ना ये जानते हैं कि कब दोबारा उठाए जाएंगे, बल्कि गुम हो चुका उनका इल्म आखिरत के बारे में, बल्कि ये शक में है उसकी तरफ से, बल्कि ये इससे भी अंधे हो रहे हैं। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि जब हम हो जाएंगे मट्टी और हमारे बाप दादा भी, तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे। देखिए वही सवाल बार बार हम देख रहे हैं कि उनके दिल में ये शक था कि दोबारा से हम कैसे उठाए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में ये शक नहीं है, हमें आखिरत का यकीन है। लेकिन क्या हमें इस बात का वाकई यकीन है कि आखिरत में उठाए जाएंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वाचिंग अस एवरी एवरी एक एक लम्हा हमें देख रहा है। क्या हमें इस बात का यकीन है कि हम जो अमल इस दुनिया में कर रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने उसका जवाब देना है? जरा पूछिए अपने आप से। अगर हमें ये बात का यकीन हो जाए तो हमारे अमल ऐसे ना रहें जैसे हमारे अमल हैं। और आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बिलाशुबा होता रहा हमसे वादा ये, हमसे और हमारे बाप दादों से इससे पहले, नहीं ये मगर कहानियां पहले लोगों की। कह दो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि कैसा हुआ है अंजाम मुजरिमों का। और आयत नंबर 70, और ना गम करना इन पर और ना होना तंगी में इससे जो चालें ये कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि कब होगा ये वादा पूरा अगर तुम हो सच्चों में। कह दो शायद कि आ पहुंचा हो नजदीक तुम्हारे कुछ इसमें से जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, और यकीनन तेरा रब फजल करने वाला है लोगों पर, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते हैं। और यकीनन तेरा रब खूब जानता है उसको जो पोशीदा किए हुए हैं और उनके सीने, और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और नहीं कोई चीज पोशीदा आसमान में और जमीन में मगर है एक किताब रोशन में लिखी हुई। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 75, और नहीं कोई चीज पोशीदा आसमान में और जमीन में मगर है एक किताब में जो रोशन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात का यकीन दिला दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे किसी तरह से, क्योंकि इतना डर लगता है कि इतनी बैना आयात हमारे सामने और फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। और आयत नंबर 76 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक ये कुरान बयान कर देता है बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें ये जिनमें इख्तलाफ करते हैं, और बेशक ये हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए। यकीनन तेरा रब फैसला कर देगा इनके दरमियान अपने हुक्म से, और वो गालिब है, इल्म वाला है। तो भरोसा रख अल्लाह पर, बिलाशुबा तू हक के मुबीन पर है। और आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बिलाशुबा तू नहीं सुना सकता मुर्दों को और ना ही सुना सकता है बहरों को अपनी पुकार जबकि वो मुड़ जाएं पीठ फेर कर, और ना तू रास्ता दिखा सकता है अंधों को उनकी गुमराही से। नहीं सुना सकता तू मगर उसको जो ईमान लाए हमारी आयात पर। नहीं सुना सकता तो उनको मगर जो ईमान लाए हमारी आयात पर, बस वही फर्माबरदार हैं। और जब वाक़ हो जाएगा वादा उनके बारे में, तो निकालेंगे हम उनके लिए एक जानवर जमीन में से जो इनसे बातें करेगा। ये वो जानवर है जो क़यामत से पहले की निशानियों में आता है, जिसे दाबतुल अर्द कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। और आयत नंबर 83, और जिस दिन हम जमा करेंगे हर उम्मत में से एक गिरोह उनका जो तकजीब करते थे हमारी आयात की, फिर उनकी दर्जा बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे तो वो फरमाएगा क्या तुमने झुटला दिया था मेरी आयात को, हालांकि ना अहाता किया था तुमने इसका इल्म से, तो क्या था जो तुम करते रहते थे। और आयत नंबर 85, और वाकया हो जाएगा वादा उनके बारे में इस सबब के जो जुल्म जो वो किया करते थे, तो वो बोल ना सकेंगे। क्या नहीं देखा उन्होंने कि बनाया है हमने रात को ताकि आराम करे, इसमें और दिन को रोशन बनाया, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 87 में, और जिस दिन फूका जाएगा सूर में तो घबरा उठेगा जो है आसमान में और जो है जमीन में, मगर वो जिसे चाहे अल्लाह, और सब चले आएंगे उसके पास आजिज होकर। और आयत नंबर 88, और तू देखता है पहाड़ों को तो ख्याल होगा तुझे इनके बारे में कि जमे हुए हैं, हालांकि वो चलेंगे जैसे चलते हैं बादल,
کاریگری ہے اللہ کی جس نے خوب بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ بخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 89 کہ جو لے کے آئے گا نیکی تو اس کے لیے بہتر اجر ہے اس سے، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن کی محفوظ ہوں گے، اور جو لے کے آئے گا برائی تو اوندے کیے جائیں گے ان کے منہ دوزخ میں۔ کیا نہیں بدلہ مل رہا ہے تم کو مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے؟ ربنا لا تجعلنا منہم، در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے جس نے محترم بنایا ہے اس کو اور اسی کی ہے ہر چیز، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرما بداروں میں سے۔ اور آیت نمبر 92 اور یہ کہ پڑھ کر سنا دوں قرآن، تو جو ہدایت اختیار کرتا ہے تو بس وہ ہدایت اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ صرف میں خبردار کرنے والا ہوں۔ اور آیت نمبر 93 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور کہہ دو کہ شکر ہے رب کا، وہ عنقریب دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم ان کو پہچان لوگے، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ انڈر لائن کیجیے اس بات کو کہ اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہم کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام عمل ایسے کر دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے ہوں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاسین میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ آیات ہیں کتاب روشن کی۔ سناتے ہیں ہم تمہیں کچھ حالات موسیٰ اور فرعون کے حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں، اور اس نے بانٹ رکھا تھا وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں۔ کمزور کر دیا تھا اس نے ایک گروہ کو ان میں سے کہ ذبح کر ڈالتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی لڑکیوں کو، بے شک وہ تھا مفسدوں میں سے۔ اب دیکھیے کہ یہ اہل کتاب کے لیے کتنا مشکل وقت تھا اور کتنا بڑا امتحان تھا کہ فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے، کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو سنبھالتی ہے اور کس طرح سے وہ اپنے بچے کو چھپا کے رکھتی ہے، اور پھر وہی ماں کس طرح سے سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ واقعہ بھی پڑھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، اور بنائے ان کو پیشوا اور بنائے انہیں ملک کا وارث، اور اقتدار دے ان کو زمین میں، اور دکھا دے فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور آیت نمبر 7، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھ کو خوف پیدا ہو اس کے بارے میں تو اسے ڈال دے دریا میں۔ اب کین یو امیجن کہ ایک ماں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تجھے خوف ہوگا کہ سپاہی آ رہے ہیں دیکھنے تو اپنے بچوں کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کر اور نہ رنج کر، یقیناً ہم اس کو واپس پہنچا دیں گے تیری طرف اور بنا دیں گے اسے رسولوں میں سے۔ سو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائے وہ ان کے لیے دشمن اور موجب غم۔ بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے غلطی پر۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میری اور تیری، نہ قتل کر اس کو، شاید کہ یہ فائدہ پہنچائے ہمیں یا ہم بنا لیں اسے بیٹا۔ اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا جس وقت وہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر رہی ہے۔ اس قدر قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، اگر نہ ہوتا کہ ہم مضبوط کر دیتے اس کے دل کو کہ رہے وہ ایمان والوں میں۔ اور کہا اس نے اس کی بہن سے، پیچھے جا اس کے، پھر دیکھتی رہ اسے دور سے، اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے روک دیے تھے اس پر دائیوں کے دودھ پہلے سے ہی۔ تو کہا اس نے، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کو جو پرورش کریں اس کی تمہارے لیے اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بیبی تھے نا، چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے اتنا شور ڈالا، اتنا شور ڈالا کہ وہ کسی جتنی بھی دائیاں انہوں نے بلائی دودھ
اب यहाँ पे देखिए کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک چھوٹے سے بچے تھے نا، اب انہوں نے وہاں جا کے اللہ کی قدرت ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اتنا شور ڈالا کہ جتنی دائیاں بلائیں دودھ پلانے کے لیے انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا، اور آخر میں وہ جو بہن ان کی کنارے کنارے جا رہی تھی اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا خاندان بتاتی ہوں جو اس کی پرورش کر سکتا ہے اور وہ اس کو دودھ بھی پلا سکتا ہے۔ تو اسی بہانے سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کی ماں کی گود میں دے دیا، اور آیت نمبر 13 تو واپس پہنچا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ وہ غم کرے، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 14 کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور ہوگی اس کی نشو و نما تو ہم نے عنایت کی اس کو حکمت اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ اور آیت نمبر 15 اور وہ داخل ہوا شہر میں ایسے وقت کہ غافل تھے اس کے رہنے والے، تو پایا اس نے وہاں دو شخص کے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ایک اس کی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو مدد طلب کی اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا مقابلے میں اس کے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو مکہ مارا اس کو موسیٰ نے تو کام تمام کر دیا اس کا، کہا اس نے یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا کھلے طور پر۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک آدمی جو تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا، انہیں یہ لگا کہ بنی اسرائیل والے ویسے ہی مظلوم تھے اور ان پہ ظلم ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کا ساتھ دینے کے لیے جیسے اس نے ان کو پکارا کہ میری مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو علیحدہ کرنا چاہا، لیکن جب لڑائی ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا جو شخص تھا اس کو مکہ مارا، اور مکہ ایسا لگا کہ ادھر ہی وہ فوت ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈر، کیونکہ قتل خطا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اس کو قتل کر دے، لیکن وہ اس کو ہٹانا چاہ رہے تھے وہاں سے، اور جب وہ دوسرا آدمی فوت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام فوراً مدین کی طرف چلے گئے، اب کوئی ساز و سامان نہیں ان کے پاس، کوئی چیز نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، بس وہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، اور آگے یہی سٹوری ہم دیکھیں گے کہ اتنی پریشانی میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، سو معاف فرما دے مجھے، تو معاف کر دیا اس نے اس کو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی لیے میں بار بار جو آپ سے کہتی ہوں نا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لو، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان تک کے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں نا ان کو بھی وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، لیکن صرف کرنا کیا ہوگا کہ توبہ کر کے اس پہ جمنا ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب یہ جو مہربانی فرمائی ہے تو نے مجھ پر، تو ہرگز نہ میں بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ آیت نمبر 18 پھر داخل ہوا صبح کے وقت شہر میں ڈرتا ہوا خطرہ بھامتا ہوا، تو پھر وہی شخص جس نے اس سے مدد مانگی تھی گزشتہ روز پکار رہا تھا اس کو، کہا اس سے موسیٰ نے بے شک تو گمراہ ہے کھلا ہوا۔ پھر جبکہ اس نے ارادہ کیا کہ پکڑ لے اس کو جو دشمن تھا ان دونوں کا، وہ بول اٹھا اے موسیٰ کیا چاہتا ہے تو کہ مجھے قتل کر ڈالے جس طرح تو نے قتل کر ڈالا تھا ایک شخص کو کل، نہیں چاہتا تو مگر یہ کہ ہو جائے ظلم و ستم کرنے والا زمین میں، اور نہیں چاہتا تو کہ ہو جائے صلح کرانے والوں میں سے۔ اور آیا ایک شخص شہر کے پرلی طرف سے دوڑتا ہوا، بولا کہ اے موسیٰ بے شک اہل دربار مشورہ کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تجھ کو قتل کر ڈالیں، سو نکل جا یہاں سے، بے شک میں ہوں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے۔ تو نکل پڑا وہ وہاں سے ڈرتا ہوا خطرہ بھامتا ہوا، کہا اس نے میرے رب نجات دے مجھے ظالم لوگوں سے۔ اور جب رخ کیا اس نے مدین کی طرف تو کہا کہ اے میرے رب امید ہے مجھے کہ وہ دکھائے مجھے سیدھا راستہ۔ اور جب وہ پہنچا مدین کے پانی کے مقام پر تو پایا وہاں پر ایک گروہ لوگوں کا پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو، اور پایا ان کے ایک دو عورتیں روکے ہوئے ہیں اپنی بکریوں کو۔ کہا اس نے تم دونوں کو کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک کہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے جانوروں کو، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے۔ تو اس نے پانی پلا دیا بکریوں کو ان کے لیے، پھر چلا ایک سائے کی طرف، پھر کہنے لگا اے میرے رب ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو کچھ تو نازل فرمائے مجھ پر کوئی نعمت میں محتاج ہوں۔ اب دیکھیے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، اور وہ دعا کرے کہ یا رب العالمین جو کچھ بھی، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں نا، کہ میں ہر چیز کے لیے محتاج ہوں میری مدد کر،
تو اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं, फिर आई उसके पास उन दोनों में से एक चलती हुई शर्म के साथ कहने लगी, बेशक मेरा बाप बुलाता है तुझको ताकि दे तुझको उजरत उसकी जो तूने पिलाया पानी हमारे लिए। फिर जब वो आया उसके पास और बयान किया उसने तमाम माजरा, तो कहा उसने कि ना कुछ खौफ कर, बच निकल आया है तो जालिम लोगों से। बोली इन दोनों में से एक, ए मेरे बाप मुलाजिम रख ले इसको, बेशक बेहतर है वो जिसको तू मुलाजिम रखे जो ताकतवर और ईमानदार हो। कहा उसने कि बेशक मैं चाहता हूँ कि तुझसे निकाह कर दूं एक से अपनी इन दोनों बेटियों में से, इस शर्त पर कि मुलाजमत कर तू मेरी 8 बरस, फिर अगर पूरी कर दे 10 तो ये तेरी तरफ से है, और नहीं चाहता मैं कि तकलीफ में डालूं तुझको, तो पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने नेक लोगों में। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ब्यारो मददगार वहां पे बैठे हुए हैं, और पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हान तआला ने उनका इंतजाम कर दिया कि बीवी भी मिल गई, घर भी मिल गया, सब कुछ, उनको जॉब भी वहां पे मिल गई। और आयत नंबर 28, कहा उसने, ये तय हुआ मेरे और तेरे दरमियान दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं, तो ना हो कोई ज्यादती मेरे ऊपर, और अल्लाह इस पर जो हम कह रहे हैं उस पर गवाह है। और आयत नंबर 29, फिर जब पूरी कर दी मूसा ने मुद्दत और चला वो अपने घर वालों के साथ, तो दिखाई दी उसे तूर की जानब एक आग। कहा उसने अपने घर वालों से कि तुम यहाँ ठहरो, यकीनन मुझे नजर आती है आग, शायद मैं लाऊं वहां से कुछ खबर या अंगारा आग का, ताकि तुम आग तापो। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, सो जब वो पहुंचा उसके पास आवाज दी गई इसे किनारे से मैदान के दाईं जानिब के एक खित्ते से जो बरकत वाला है, एक दरख्त से, कि ए मूसा बेशक ये मैं हूँ अल्लाह रब तमाम जहानों का। अब सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए हैं और वहां पे उनको आवाज आ रही है कि मैं रब हूँ तमाम जहानों का, और ये कि डाल दे अपनी लाठी। सो जब उसने देखा उसको कि वो हरकत कर रही है गोया कि वो है सांप, तो वो लौटा पीठ फेर कर और ना देखा पीछे मुड़कर, ए मूसा आगे आ और मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा कि उनकी लाठी जो है वो सांप बन गई है, तो वहां से एकदम से उन्होंने दौड़ लगाई, और अल्लाह सुब्हान तआला ने फौरन पुकारा कि ए मूसा आ गया, मत डर, बेशक तू है अमन पाने वालों में। डाल अपना हाथ अपने गिरेबान में, निकल आएगा वो सफेद रोशन होकर बगैर किसी ऐप के, और मिला ले अपनी तरफ अपने बाजू खौफ दूर करने की गर्ज से। बस ये दो निशानी है तेरे रब की तरफ से फिरौन के लिए और इसके दरबारियों के लिए, बेशक वो है नाफरमान लोगों में। कहा उसने, मेरे रब यकीनन मैंने कत्ल किया है उनमें से एक शख्स को, सो मुझे खौफ है कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून जो ज्यादा फसी है मुझसे जुबान के लिहाज से, तो भेज उसको मेरे साथ मददगार बनाकर कि वो मेरी तस्दीक करे, यकीनन मुझे खौफ है कि वो मेरी तकसीब करेंगे। इरशाद हुआ, हम मजबूत करेंगे तेरे बाजू तेरे भाई से, और हम अता करेंगे तुम दोनों को गलबा, तो ना पहुंच सकेंगे वो तुम तक हमारी निशानियों के सबब, तुम दोनों और वो जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। जब आया उनके पास मूसा हमारी खुली निशानियों के साथ, तो वो कहने लगे, नहीं है ये मगर जादू घड़ा हुआ, और नहीं सुनी हमने ये बातें अपने बाप दादों में अगले वक्तों के। और कहा मूसा ने, मेरा रब खूब जानता है इसको जो लाया है हदायत उसकी तरफ से, और कौन है वो जिसके लिए होगा आकबत का घर, बेशक नहीं कामयाब होंगे जालिम। कहा फिरौन ने, ए अहले दरबार, नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए कोई माबूद सवाए मेरे, सो आग दहका मेरे लिए ए हमान गारे की ईंटें पकाने को, फिर बना मेरे लिए एक महल ताकि मैं देख लूं मूसा के खुदा की तरफ, और बेशक मैं समझता हूँ उसे झूठों में। और गुरूर किया उसने और उसके लश्कर ने जमीन में नाहक, और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ नहीं लौट कर आएंगे, तो पकड़ लिया हमने उसे और उसके लश्कर को, फिर फेंक दिया हमने उन्हें समंदर में, सो देख लो कि कैसा हुआ अंजाम जालिमों का। और आयत नंबर 41, और हमने बनाया था उनको पेशवा, वो बुलाते थे दोजख की तरफ, और क्यामत के दिन उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, और लगा दी हमने उनके पीछे इस दुनिया में लानत, और क्यामत के दिन वो होंगे बदहालों में। और आयत नंबर 43, और यकीनन हमने दी थी मूसा को किताब इसके बाद कि हलाक कर चुके थे हम पहली उम्मतों को जो बसीरतें थी लोगों के लिए, और हदायत और रहमत, ताकि वो नसीहत हासिल कर रहे। और आयत नंबर 44, अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, और नहीं थे तुम तूर के मगरबी जानिब जब भेजा था हमने मूसा की तरफ हुक्म, और ना थे तुम मुशाहिदा करने वालों में। आयत नंबर 45, फिर हमने पैदा की कई उम्मतें, फिर गुजर गई उन पर एक लंबी मुद्दत,
اور نہ تھے تم رہنے والے مدین لوگوں کے درمیان کہ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیتیں، بلکہ ہم ہی بھیجنے والے تھے رسول بنا کر۔ آیت نمبر 46، اور نہیں تھے تم طور کی جانب جب پکارا تھا ہم نے، بلکہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم خبردار کرو ان لوگوں کو، نہیں آیا جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا تم سے پہلے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور آیت نمبر 47، اور اگر ایسا نہ ہو کہ واقعہ ہو ان پر کوئی مصیبت بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اور ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں۔ پھر جب آ پہنچا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، تو کہنے لگے کہ کیوں نہیں دیا گیا اس کو ویسا ہی جو کچھ دیا گیا تھا موسیٰ کو؟ کیا نہیں یہ کفر کر چکے ہیں اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ بے شک ہم سب سے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو ان دونوں سے، تاکہ میں بھی پیروی کروں اس کی اگر تم ہو سچوں میں۔ پھر اگر نہ قبول کرے یہ تمہاری بات تو جان لو کہ صرف یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون ہوگا زیادہ گمراہ اس سے جو پیچھے چلے اپنی خواہشات کے چھوڑ کر اللہ کی ہدایت۔ غور کیجیے اس آیہ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے۔ تو سب آج اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، اور یقیناً ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں ان کے پاس ہدایت کی بات تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 52، وہ لوگ جن کو دی تھی ہم نے کتاب اس سے پہلے وہی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم اس پر، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر دگنا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ دور کرتے رہے بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہو تم پر، اور نہیں چاہتے ہم جاہلوں کو، بلا شبہ نہیں ہدایت دے سکتے تم جس کو چاہو، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ اگر پیروی کرے ہم ہدایت کی تمہارے ساتھ تو اچک لیے جائیں ہم اپنی سرزمین سے، اور کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو حرم میں جو امن والا ہے، پہنچائے جاتے ہیں جہاں میوے ہر طرح کے بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے بستیاں جو اترا رہی تھیں اپنی معیشت پر، سو یہ ہے ان کے مکانات، نہیں ہوئے جو ان کے بعد آباد مگر بہت کم، اور ہوئے ہم ان کے وارث۔ اور نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کرتا بستیوں کو جب تک کہ نہ بھیج دے ان بڑے شہروں میں رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی چیز سو متاع ہے دنیا کی زندگی کی اور اسی کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور آیت نمبر 61، تو جس سے وعدہ کیا ہم نے ایک اچھا وعدہ پس وہ اسے حاصل کرنے والا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جس کو ہم نے دیا ہو ساز و سامان دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن ان میں سے ہو جو حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن پکارے گا وہ ان کو پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ آیت نمبر 63، کہیں گے وہ ثابت ہو چکا ہوگا جن پر حکم ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، بیزار ہوتے ہیں ہم تیری طرف متوجہ ہو کر، نہیں کرتے تھے یہ ہماری عبادت، اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، سو وہ پکاریں گے ان کو تو نہ جواب دے سکیں گے وہ ان کو، اور دیکھ لیں گے عذاب کو تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پہ ہوتے۔ اور آیت نمبر 65، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، تو نہ سوجیں گی ان کو کوئی باتیں اس دن، پھر وہ نہ آپس میں کچھ پوچھ سکیں گے۔ سو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو امید ہے کہ وہ ہو جائیں گے فلاح پانے والوں میں۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، نہیں ہے اس کے پاس کوئی اختیار، پاک ہے اللہ اور بالا تر اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں
اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی ہے تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا ہے حکم، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر رات ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، تو کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر دن ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات کو کہ سکون حاصل کرو تم اس میں، کیا نہیں تم دیکھتے ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس میں فضل اللہ کا، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر 74، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو تو کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ، پھر کہیں گے ہم کہ پیش کرو اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بلا شبہ قارون تھا موسیٰ کی قوم میں سے، سو سرکشی کی اس نے ان پر، اور دیے تھے ہم نے اس کو خزانے اتنے کہ ان کی کنجیاں بھاری ہوتی ایک قوت والی جماعت پر۔ جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ مت اترا، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، اور طلب کر اس میں سے جو عطا فرمایا ہے تجھ کو اللہ نے آخرت کا گھر، اور نہ بھلا اپنا حصہ دنیا میں سے، اور بھلائی کا جیسی بھلائی کی ہے اللہ نے تجھ سے، اور نہ طالب فساد ہو ملک میں، یقیناً اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کہ در حقیقت دیا گیا ہے یہ مجھے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، اور کیا نہیں اس کو معلوم تھا کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی قومیں، اور وہ جو تھی زیادہ ان سے قوت میں اور اکثر جمعیت میں بھی، تو پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے۔ تو نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش سے، کہنے لگا وہ لوگ جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، کاش ہمیں ملے ایسا ہی جیسا دیا گیا ہے قارون کو، بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا علم کہ افسوس تم پر، اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور کیے اس نے نیک عمل، اور نہیں یہ ملتا مگر صبر کرنے والوں کو۔ بس دھنسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، تو نہ ہو سکی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والوں میں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے کہ قارون پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں تھی، اتنا بڑا خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا کہ ایک پورا لشکر اس کی چابیاں لے کے پیچھے جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو سزا دی کہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ تکبر کرتا تھا، اس نے شو آف کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جو سزا دی ہے، تو آج ہم اپنے آپ کو یہاں پہ چیک کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تکبر کرتا ہے نا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبح کو وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے رتبے کی کہ کل تک کہنے لگے کہ ہائے افسوس، اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر نہ یہ کہ احسان کرتا اللہ ہم پر تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، ہائے افسوس کہ نہیں فلاح پاتے کفر کرنے والے۔ وہی لوگ جو کل اس سے امپریس ہو رہے تھے اس کی دولت سے، اس کے شان و شوکت سے، آج وہی لوگ جب انہوں نے دیکھا اس کی سزا کو تو کہنے لگے کہ نہیں فلاح پاتے کفر کرنے والے۔ اور آیت نمبر 83 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر ہے، تیار کرتے ہیں ہم اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ رکھتے بڑائی کا زمین میں اور نہ ہی فساد کا، اور نیک انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو آیا نیکی کے ساتھ سو اس کے لیے ہے صلہ بہتر اس سے، اور جو آیا برائی کے ساتھ تو نہیں بدلہ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کام کیے برائیوں کے مگر وہی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یقیناً وہ جس نے لازم کیا ہے تم پر قرآن، وہ ضرور پہنچا دے گا تم کو بہترین انجام تک۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آیا ہدایت لے کر، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی کے ساتھ ہے، اور نہ تھے تم امید سے کہ نازل کی جاتی تم پر کتاب مگر یہ رحمت ہے تمہارے رب کی، سو نہ ہونا تم ہرگز مددگار کافروں کے۔ اور آیت نمبر
27 और ना रोक दे वो तुम्हें अल्लाह की आयतों से बाद इसके जब वो नाजिल हो चुकी तुम पर, और पुकारते रहो अपने रब को और ना होना तुम हरगिज मुशरिकों में से। और आया नंबर 88 इस सूरह की आखिरी आया है, और ना पुकारना अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं है, कोई माबूद सवाए इसके, हर चीज फना होने वाली है सवाए उसकी जात के, उसी का हुक्म है और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल अनकबूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, रब गौर से सुनिएगा इस आया को और बल्कि दिल पे लिख लीजिए कि क्या ख्याल किए हुए हैं ये लोग कि छोड़ दिए जाएंगे ये कहने से कि हम ईमान ले आए और वो नहीं आजमाए जाएंगे। और यकीनन हमने आजमाया था उनको जो इससे पहले थे, ताकि जरूर मालूम कर ले अल्लाह उनको जो सच्चे हैं और वो जरूर मालूम कर ले उनको जो झूठे हैं। क्या समझे हुए हैं वो लोग जो करते हैं बुरे काम कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे। बुरा है जो फैसला वो करते हैं। जो उम्मीद रखता है मुलाकात की अल्लाह से, तो यकीनन अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और जो मेहनत करता है तो सिर्फ मेहनत करता है अपनी जात के लिए, बेशक अल्लाह बेनियाज है सारे जहान वालों से। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, हम जरूर दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को और जरूर जजा देंगे हम उनको बहुत बेहतर इन अमाल की वजह से जो वो करते रहे हैं। कितनी खूबसूरत आयात हैं कि एक एक आया कंप्लीट मैसेज दे रही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और हुक्म दिया हमने इंसानों को उसके वालदैन के साथ नेक सलूक का, और अगर वो जोर डालें तुझ पर कि शरीक बनाए तो मेरे साथ उसको नहीं तुझे जिसका इल्म, तो ना अतात कर उनकी, मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर मैं जता दूंगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। और आयत नंबर 9, और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, हम जरूर दाखिल करेंगे उनको नेकों में। और लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, फिर जब अज़ा दी गई उनको अल्लाह की राह में तो समझा उन्होंने लोगों की अज़ा को जैसे अजाब अल्लाह का। और अगर पहुंचे मदद तुम्हारे रब की तरफ से तो जरूर कहेंगे कि यकीनन थे हम तो तुम्हारे साथ, और क्या नहीं है अल्लाह वाकिफ इससे जो सीनों में है दुनिया वालों के। और जरूर मालूम करेगा अल्लाह उनको जो ईमान लाए, और वो जरूर मालूम करेगा मुनाफिकों को भी। इससे पता चलता है कि जो ईमान वाले हैं उनका भी इम्तिहान होगा, और जो मुनाफिक है उनका तो इम्तिहान होना ही है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकि जाहिर कर दे कि ईमान वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आते हैं, कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है, तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी क्योंकि इम्तिहान जो देना है, लेकिन सिर्फ ये हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन परेशानियों से डील करने का तरीका सिखा देते हैं। उस इंसान में सब्र आ जाता है, उस इंसान में शुक्र आ जाता है, तो वो उन परेशानियों को आसानी से डील कर लेता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। और आयत नंबर 12, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उनमें से जो ईमान लाए कि इत्तबा करो हमारे तरीके की और हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह, और नहीं वो उठाने वाले उनके गुनाहों में से कुछ भी, बेशक ये झूठे हैं और ये जरूर उठाएंगे अपने बोझ और दूसरे बोझ अपने बोझों के साथ, और उनसे जरूर पूछा जाएगा क़यामत के दिन उसके बारे में जो वो झूठ गढ़ते थे। और यहाँ पे कौन से वाले बोझ की बात हो रही है? अपना तो उठाएंगे ही, लेकिन उनकी वजह से, जैसे अगर कोई एक बुरा काम करता है तो पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बाप अगर कोई ऐसी गलत चीजें कर रहे होते हैं तो पीछे औलाद भी वही करती है, या कोई एक दोस्त ऐसा फैशन करती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, तो पीछे से दूसरी दोस्त भी करती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना सिर्फ वो अपने गुनाहों के बोझ उठाएंगे बल्कि वो दूसरों के भी बोझ अपने ऊपर लादे होंगे। और बेशक भेजा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, तो वो रहा उनमें 1000 साल कम 50 साल, फिर आ पकड़ा उनको तूफान ने और वो जालिम थे। फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। देखिए, हम कितनी दफा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि कश्ती पे सवार हो जाओ और फिर उनको बचा लिया गया। अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान था। अब वो जो पीछे रह जाने वाले थे वो उनके कोई दोस्त थे, उनके खानदान के लोग थे, और उनको ये पता था कि इतना बड़ा तूफान आएगा कि सब उसकी लपेट में आ जाएंगे, तो किस कदर इस्तराब में उसका वक्त होगा, किस तरह
से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते हुए निकल रहे होंगे, और स्पेशली जब उनका बेटा एक पीछे रह जाता है और वो उसको पुकारते हैं कि आ जा कश्ती में, लेकिन वो नहीं बैठता, तो ये नूह अलैहिस्सलाम का भी कितना बड़ा इम्तिहान था ना। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर हमने नजात दी उसको और कश्ती वालों को, और बना दिया हमने उसको निशानी अहले आलम के लिए। और इब्राहिम के जब कहा उसने अपनी कौम से कि इबादत करो अल्लाह की और डरो, और ये बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम समझ रखते हो, और दर हकीकत तुम पूछते हो सिवाय अल्लाह के बुतों को और घड़ते हो झूठ। बेशक वो जिनको तुम पूछते हो सिवाय अल्लाह के नहीं रखते वो इख्तियार तुमको रिस्क देने का। बस तलब करो अल्लाह ही के पास से रिस्क, और उसी की इबादत करो और शुक्र करो उसी का, उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम झुटलाते हो तो बेशक तकसीब कर चुकी हैं उम्मतें तुमसे पहले, और नहीं रसूल के जिम्मे मगर पहुंचा देना खोल खोल कर। क्या नहीं देखा उन्होंने कि किस तरह इब्तदा करता है अल्लाह खलकत की और फिर दोबारा से उठाएगा उन्हें? यकीनन अल्लाह के लिए ये आसान है। कह दो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि किस तरह इब्तदा की है उसने खलकत की, फिर अल्लाह ही पैदा करेगा जिंदगी दूसरी बार। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो अजाब देता है जिसे चाहता है और रहम करता है जिस पर चाहता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और आयत नंबर 22, और नहीं तुम इसको आजिज कर सकते जमीन में और ना ही आसमान में, और नहीं है तुम्हारा सवाए अल्लाह के कोई दोस्त और कोई मददगार। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से, वही लोग ना उम्मीद हो गए हैं मेरी रहमत से, और वही है जिनके लिए अजाब है दर्द देने वाला। तो ना था जवाब उसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा कि इसे मार डालो या जला दो, बस बचा लिया उसे अल्लाह ने आग से। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 25, और कहा इब्राहिम ने कि दर हकीकत जो तुम ले बैठे हो सवाए अल्लाह के बुतों को दोस्ती का जरिया तुम्हारे आपस के दरमियान दुनिया की जिंदगी में, फिर क्यामत के दिन इनकार कर देगा तुम में से हर एक दूसरे का और लानत भेजेगा एक दूसरे पर, और होगा तुम्हारा ठिकाना दोजख और ना होगा तुम्हारा कोई भी मददगार। बस ईमान लाया उस पर लूत, और कहा उसने कि मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की तरफ, बेशक वो गालिब है हिकमत वाला है। और अता किया हमने उसको इसहाक और यकूब, और हमने रख दी इसकी औलाद में पैगंबरी और किताब, और अनायत किया हमने उसको इसका सिला दुनिया में, और यकीनन वो आखिरत में होगा नेक लोगों में। और लूत के जब कहा उसने अपनी कौम से कि बिलाशुबा तुम मुर्तकिब होते हो बेहयाई के, तुमसे पहले नहीं किया ऐसा किसी ने अहले आलम से। क्या तुम माइल होते हो मर्दों की तरफ और तुम मुर्तकिब होते हो अपनी मजलिसों में नापसंदीदा कामों के? तो ना था जवाब उसकी कौम का सिवाय इसके कि कहा उन्होंने तो ले आओ अल्लाह का अजाब अगर हो तुम सच्चों में। कहा उसने ए मेरे रब मुझे नुसरत अता फरमा इन लोगों पर जो मुफसिद है। और जब आए हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर तो कहने लगे यकीनन हम हलाक कर देने वाले हैं लोगों को इस बस्ती के, बेशक इसके रहने वाले जालिम है। कहा उसने कि बेशक इसमें लूत भी है। वो कहने लगे हमें मालूम है इसमें कौन है, हम जरूर बचा लेंगे उसको और उसके घर वालों को, सिर्फ उसकी बीवी के अलावा जो पीछे रहने वालों में से होगी। और जबकि आए हमारे फरिश्ते लूत के पास तो वो परेशान हुआ उनकी वजह से और तंग दिल हुआ उनसे जी में, और कहा उन्होंने कि ना कर कुछ खौफ और ना कर कुछ गम, यकीनन हम बचा लेंगे तुझको और तेरे घर वालों को, मगर तेरी बीवी के होगी वो पीछे रहने वालों में। और आयत नंबर 34 कि बेशक हम नाजिल करने वाले हैं रहने वालों पर इस बस्ती के अजाब आसमान से, इस सबब से कि ये बदकारी करते हैं, और यकीनन हमने छोड़ दी इसमें एक खुली निशानी उन लोगों के लिए जो समझने वाले हैं। और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को, तो कहा उसने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की और उम्मीद रखो रोजे आखिरत की, और नहीं फिरो जमीन में फसादी बनकर। तो उन्होंने झुटलाया इसको, सो आ पकड़ा उनको जलजले ने, तो वो रह के अपने घरों में ऊंदे पड़े हुए। और आद और समूद को हमने हलाक कर दिया, और यकीनन वाज़ेह हैं तुम्हारे सामने उनके ठिकाने, और आरास्ता कर दिखाए उनके लिए शैतान ने उनके अमाल, तो रोक दिया उनको सीधे रास्ते से, हालांकि वो थे होशियार लोग। और आयत नंबर 39, और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया, और यकीनन आया था उनके पास मूसा खुली निशानियों के साथ, तो उन्होंने तकब्बुर किया जमीन में, और ना थे वो हमसे आगे निकल जाने वाले। तो सबको पकड़ लिया हमने उनके गुनाहों के सबब। सो उनमें वो भी थे भेजी हमने जिन पर पत्थरों की बारिश
اور ان میں وہ بھی تھے کہ آپ پکڑا جن کو چنگاڑ نے، اور ان میں وہ بھی تھے کہ دنسا دیا ہم نے جن کو زمین میں، اور ان میں وہ بھی تھے جن کو غرق کر دیا ہم نے، اور نہ ایسا تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات اکثر میں کرتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اب ایسے نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسے کیسے؟ اب آپ خود دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز، ایسی ہے جیسے مکڑی کہ وہ بناتی ہے ایک گھر، اور بے شک گھروں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر وہی جو اہل دانش ہے۔ اور آیت نمبر 44 اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اس پارہ میں بہت سے سبق تھے، لیکن ایک سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو آزمایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بار بار یہ کہہ دیا نا کہ دیکھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تو آزمائے گا نا کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، کون بہترین صبر کرتا ہے، کون بہترین شکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے اور جیسے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا شروع ہو گئے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع ہو رہے ہیں، اسی وقت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمارے لو ونس ہیں وہ ہمارے لیے امتحان بن جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے اب سمجھ آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں توبہ کرتی ہوں اور اب میں اس پہ جم جاؤں گی، تو وہ جمتا ہے کہ نہیں؟ اور واللہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ واپس مڑ جاتے ہیں اس راستے کی طرف جہاں سے وہ چلے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب بھی ہم پہ کوئی امتحان آئے تو ہم وہ فیصلے کر سکے جو میرے اللہ کو پسند ہے، جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، جس سے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ میں صبر کی قوت دے دے تاکہ میں ان آزمائشوں سے آسانی سے نکل جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضرور بر ضرور آزماؤں گا، تمہارے خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، لیکن ایک خوشخبری کی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بشئی کا جو لفظ استعمال ہوا تھا نا کہ کچھ لے کے، کچھ خوف دے کے، کچھ مال لے کے، کچھ صحت لے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ساری صحت لے کے آزماؤں گا یا سارا مال لے کے آزماؤں گا۔ آزمائش آتی ہے لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ثابت قدم رہ جائیں تو اس کے بعد خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بھی بہت بلند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ جب بھی ہمارے اوپر کبھی ایسا وقت آتا ہے، کیونکہ وہ تو آئے گا ہی نا، اس دنیا میں ہے تو آزمائش تو آئے گی ہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ